السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ تمام لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، خوش رہیں، آباد رہیں. آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ مفتی طارق مسعود کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ مرد پر فرض نہیں ہے کہ وہ عورت کی جو ہے نا وہ بیماری میں اس کے اوپر پیسہ لگائے یا جو بھی ہے. تو یہ ٹھیک ہے، یہ بات واقعی فرض نہیں ہے مرد کے اوپر. دوسری جو فرض ہیں وہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں. دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک تو جو فرض ہوتی ہے اور ایک فرض نہیں ہوتی ہیں. جو فرض نہیں ہوتی وہ ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں، اور جو فرض ہوتی ہیں ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. دیکھیں، جب عورت کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ تو آپ کے لیے فرض ہے نا. وہ تو ہر عام انسان کے ساتھ بھی حسن سلوک فرض ہے. ظاہر سی بات ہے، آپ کسی کے ساتھ بد اخلاقی کریں گے، بد اخلاقی سے چلیں گے تو آپ کو تو اللہ معاف نہیں کرے گا. تو یا جن چیزوں کو معاف نہیں کیا جائے گا وہ چیزیں تو فرائض میں آتی ہیں. تو سب سے پہلے آپ کا حسن سلوک آپ کی بیوی کے ساتھ ہونا چاہیے. تو اگر آپ حسن سلوک کر رہے ہیں بیوی کے ساتھ، اس میں کیا ہے کہ جو اسلام میں اللہ تعالیٰ نے عورت کے جو حقوق بیان کیے ہیں، یعنی کہ جیسے نان و نفقہ ہو گیا عورت کا، اور یا اگر عورت آپ کے یعنی کہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے آپ کی وائف جو ہے، تو آپ اس کو پے کریں گے اس کا. تو جب ظاہر سی بات ہے، جب نان و نفقہ دے رہے ہیں آپ بیوی کا، اور جب آپ اس کو الگ سے دودھ پلانے کے پیسے بھی دے رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو خود انڈیپینڈنٹ ہے. پھر وہ عورت، اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ بیماری میں آپ سے لے گی. تو فرائض میں تو اس لیے یہ شامل نہیں ہے. تو جو چیزیں ہیں وہ چیزیں بھی تو دیکھیں نا. جو چیزیں نہیں ہیں وہ تو ہم چن چن کے نکال لیتے ہیں. تو یقین کریں کہ آپ آیات میں سے کجی نکالنا، ٹیڑھ پن نکالنا آیات میں سے، کہ جو وہ چیزیں بتائیں ہمیں. مرد حضرات کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں وہ چیزیں بتائیں کہ جو فرض نہیں ہیں. جو فرض ہیں آپ ان کو نہیں دیکھتے ہیں. یعنی اس طرح تو فرض نکاح بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو کیا وہ نہیں کرتے؟ تو نکاح کے بغیر تو ویسے بھی یعنی کہ رہنا ہی جائز نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بیوی کے حقوق و فرائض میں جو بیوی آپ کے لیے جو خدمات سر انجام دے رہی ہوتی ہے، اس کے حقوق و فرائض میں آپ کے والدین کی خدمت نہیں آتی ہے. اگر تو آپ یہ ایموشنلی طور پہ یعنی بلیک میل بیوی کو کر کے جی میں دوسری شادی کر لوں گا. میں نے بہت ساری انٹرنیٹ پہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جن میں یعنی کہ دوسری شادی کی دھمکی لگ رہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم خدمت نہیں کرنا چاہتی تم لے لو، جو تمہارا فرض بنتا ہے، جو تمہارا حق ہے وہ تم لے لو جناب، میں تو دوسری شادی کر کے لے آؤں گا. میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں اسی طرح اس نے شخص نے کیا نا، کہ مطلب کہ وہ بیوی کہہ رہی تھی کہ میرے پہ تو فرض نہیں ہے. تو شوہر نے کہا ٹھیک ہے بیگم، آپ کے اوپر فرض نہیں ہے. وہ کہنے لگی مجھے الگ گھر لے دو. اس نے اس کو الگ گھر لے دیا. یعنی کہ یہ پوری ایک ویڈیو تھی، کلپ تھا ایک. تو دوسری جب اس کو الگ گھر لے دیا تو اب وہ اپنی جو شادی کر کے دوسری بیگم کو اپنی پہلی بیگم کے گھر لے کے گیا. ماں کا گھر کوئی اور تھا اس کا. تو دوسری بیگم کے پاس، پہلی بیگم کے پاس لے کے گیا دوسری بیگم کو، اور وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھے، وہ کہتی ہے یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ تو میرا کیونکہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے حقوق دی ہیں اور میں نے آپ کے حقوق ادا کر دی ہیں، اسی طرح اللہ نے مجھے بھی یہ حق دیا ہے کہ میں شادی کر لوں، تو اس لیے میں نے دوسری شادی کر لی. آپ نے تو میری ماں باپ کی خدمت کرنی نہیں تھی، تو یہ میں خدمت کے لیے لے کر آیا ہوں. تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز بنا کے آپ صرف ماں باپ کی خدمت کے لیے دین اسلام کا سہارا لینا، یا اپنی ذاتی تسکین کے لیے یا دوسری شادی کر لیں یا تیسری شادی کر لیں. اللہ نے اجازت دی ہے، تو اللہ نے تو اجازت آپ کو حسن سلوک کی بھی دی ہے نا. سب سے پہلے تو آپ وہ دیکھیں، اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام طاقت ہونے کے باوجود اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے تھے. ہم یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ 4 شادیاں مرد کا حق ہے اور یہ سنت پہ شامل ہے، لیکن ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کیا کرتا. دن وہ گھر میں نہیں رہتے تھے، وہ ظاہر سی بات ہے وہ کام کرنے جاتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے. جب صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم سب کچھ چھوڑ کے اور صرف اللہ اللہ کر لے، تو آپ نے کہا کہ نہیں، میں نے بیویاں بھی رکھی ہوئی ہیں، میں گھر کے کام بھی کرتا ہوں اور بیویاں کے ساتھ تمام معاملات کو دیکھتا ہوں. تو جو ہے وہ آپ دین بھی رکھیں اور دنیا بھی رکھیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا جو تھی وہ تو ساری اپنا گھر تھا. ان کی دنیا یہ تو نہیں تھی کہ جی اب ہم بور ہو رہے ہیں تو اب ہم تھوڑا سا موبائل چلا لیں، یا اب ہم بور ہو رہے ہیں تو کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں تھی ان کے لیے. ان کی دنیا جو تھی ان کے بیوی بچے تھے، انہوں نے ان پہ فوکس کیا، ان کے حقوق ادا کیا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، خاص طور پہ بیویوں کے ساتھ بہت زیادہ. اور حضرت خدیجہ جو تھی ان کے ساتھ بڑے پولائٹ تھے، اور 25 سال انہوں نے ان کے ساتھ گزارے. اس کے بعد انہوں نے باقی 4 جتنی بھی شادیاں کی بعد میں کی ہیں ان کے وفات پانے کے بعد. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک تھا. تو یہ بھی تو سنت میں شامل ہوتا ہے نا. یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنے ذاتی تسکین کے لیے، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، مفادات کے لیے
اور دین اسلام کا سہارا لیں گے اور وہ چیزیں ڈھونڈیں گے کہ جو چیزیں آپ پہ فرض نہیں ہیں اور ان چیزوں کو آپ لا کے یعنی کہ براڈ کر کے دکھائیں گے اور جو فرائض میں شامل ہیں وہ آپ نہیں دکھائیں گے، تو آپ یقین کریں کہ آپ سوشل میڈیا پہ تو آپ یعنی کہ ایک بدنظمی پھیلا ہی رہے ہیں، آپ کی اپنی زندگیوں میں بڑی بدنظمی ہو جائے گی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے، کیا آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے کہہ رہا ہے ٹھیک ہے میں نے تمہیں 4 شادیوں کا حق دیا، تم نے 4 شادیاں کر لی، ٹھیک تم نے وہ انصاف کیا ہے، اگر تم نے ان کے اندر انصاف نہیں کیا تو آج تم جنت میں نہیں جا سکتے، آپ 4 شادیاں کر کے جنت میں نہیں جا سکتے۔ ایک بیوی کو رکھ کے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مطلب آپ 4 شادیاں نہ کریں، اگر آپ کر سکتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، استطاعت رکھنے میں دولت نہیں آتی، بس استطاعت رکھنے میں انصاف کر سکتے ہیں۔ آپ کے اندر انصاف کی ویلیو کتنی ہے؟ اگر آپ کے اندر انصاف کی ویلیو نہیں ہے اور آپ دنیا میں بہت زیادہ امیر ہے تو آپ شادی نہ کریں پھر، کیونکہ اسلام کی خاطر تو آپ نے شادی کرنی ہے، تو جب اسلام نہیں آپ کو اجر کوئی نہیں دینا اور آپ کو جنت کا دروازہ بھی نہیں دیکھنے دینا تو پھر کیا فائدہ؟ مقاصد کے لیے، اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ اسلام کا استعمال نہ کریں۔